بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھو، اعتبار کا، وعدے کا، رشتوں کا، کیونکہ جب ان میں سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں کرتی۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبریوں کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ عنقریب مایوسی کے یہ بادل چھوٹنے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان کا سکون 2 جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کرتے ہو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ فرماتا ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ جو رب کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے اور پھر ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے دیا جائے گا، تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ غم جس کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں آپ کے دل کو اور آپ کے اللہ کو معلوم ہے۔
تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔